اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین میں جن میں ہارمونز کے مسائل ہوتے ہیں اور وہ ان ہارمونز کے مسائل کی وجہ سے عمر کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے، ہارمونز کے ان مسائل کو کم کرنے کے لیے انجیکشن گریویبائنون، جو کہ زیادہ تر گائنیکولوجسٹ کے استعمال میں رہتا ہے اور زیادہ تر فیمیلز کو اس کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، جن میں مینسٹرول irregularities ہوتی ہیں، جن میں پریگنینسی کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، جن میں ابارشنز کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں انجیکشن گریویبائنون کے بارے میں کہ اس میں ایسٹراڈائول اور ہائیڈروکسی پروجسٹرون پایا جاتا ہے۔ خواتین میں دو ہارمونز قابل ذکر ہیں جس میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون، ان دونوں کا بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کے انڈر انفلوئنس، یعنی اگر ایسٹروجن اور پروجسٹرون فیمیلز میں نارمل ہو تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں مختلف چینجز آتی ہیں، یعنی پیوبرٹی کا آ جانا، بالغ ہو جانا، اور اسی طرح بلوغت کے بعد فیمیل کی باڈی میں جو چینجز آتی ہے، پھر ان کا ماہواری سائیکل جو چلتا ہے، پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں جو فزیکل چینجز آتی ہیں، سیکنڈری سیکشول کریکٹرز جس طرح کے بریسٹ کا ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہے تو منتھلی سائیکلز کا اپنے ٹائم پر ہونا، اور اس کے علاوہ ان میں فرٹیلیٹی کے جو چانسز ہوتے ہیں، یعنی فیمیل میں بچوں کی پیدائش کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون پر بیس کرتی ہے۔ جب بھی خواتین میں ایسٹروجن یا پروجسٹرون کے لیولز میں فرق آتا ہے تو ان میں مختلف قسم کے مسائل جنم لے سکتے ہیں، جن میں پیوبرٹی کا لیٹ ہو جانا، یعنی بلوغت کو لیٹ پہنچنا۔ اس کے علاوہ جو ہے بلوغت کی عمر کے بعد بھی جو ان کے ہارمونل مسائل ہیں ان کی وجہ سے مختلف قسم کی چیزوں کا شکار ہونا، جن میں ماہواری کا نہ آنا یا ماہواری کا ڈسٹرب ہو جانا، کبھی 2 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد، کبھی 1 مہینے میں 3 دفعہ۔ اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ جنم لیتے ہیں۔ پھر جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں ان میں اس کے حوالے سے پریگنینسی یا فرٹیلیٹی کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، یعنی ان کا انفرٹیلیٹی کا مسئلہ، وہ بانجھ پن کا شکار ہیں، یا خدا نخواستہ ان میں ایسے مسائل ہیں کہ ان کی بریسٹ کی ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہے، ان کے یوٹرس کی ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہے، ان کی اووریز جو ہیں وہ کمزور رہ گئی ہیں۔ ان چیزوں سے ان کے ہارمونز پہ فرق پڑتا ہے، اور ان ہارمونز کی وجہ سے وہ بانجھ بھی رہ جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کچھ فیمیل جو ہیں وہ پریگنینسی تو ان میں آ جاتی ہے، حمل تو ان کا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد، کچھ ہفتے بعد یا کچھ مہینوں بعد جو ہے وہ بار بار ان میں ابارشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کا جو لیول ہے اس کا امبیلنس جب آتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اس حوالے سے اس قسم کے مسائل کا شکار جو خواتین ہیں ان میں ہارمونل کریکشن کے لیے زیادہ تر ان لوگوں میں جن میں ہیبیچول ابارشنز ہوتی ہیں، ان خواتین ہوتی ہیں، وہ حاملہ تو ہو جاتی ہیں لیکن مہینے 2 مہینے بعد یا کچھ ہفتے بعد ان کا ابارشن ہو جاتا ہے اور بار بار ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کی پریگنینسی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں میں انجیکشن گریویبائنون کا استعمال کراتے ہیں۔ اکثر اوقات پریگنینسی انڈکشن کے لیے، ہارمونز کو بہتر بنانے کے لیے، اور ایگز یعنی اووم کی ریلیز کے لیے بھی پریگنینسی سے پہلے بھی اکثر اوقات اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے خواتین میں۔ اس انجیکشن کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہارمونل امبیلنس کتنا ہے اور کس مقصد کے لیے اس کا استعمال کرایا جا رہا ہے، تو اس میں یہ روزانہ کی بنیاد پر بھی لگ سکتا ہے، اور اکثر اوقات پریگنینسی کو مینٹین رکھنے کے لیے، ابارشن کو روکنے کے لیے ہفتہ وار بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ آپ کا گائنیکولوجسٹ آپ کے لیے بہتر تجویز کرتا ہے یا کرتی ہے کہ کس مقدار میں کتنی دوائی کی آپ کو کس حد تک اور کتنے دنوں بعد ضرورت پڑتی ہے۔ وہ خواتین جو گریویبائنون استعمال کر چکی ہیں ان میں مختلف قسم کے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں اکثر اوقات سر چکرانا، متلی ہونا، اور جو غنودگی کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ آنا، بھوک کا کم ہو جانا، پیٹ کے مسائل کا شکار ہو جانا۔ اکثر اوقات کچھ خواتین جو ہے انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، سر پر بوجھ رہتا ہے، انسومنیا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کچھ خواتین میں جو ہے نیند اس کے ساتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ پھر ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ بن جاتی ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں پھر میڈیکل اسپیشلسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ پھر ان خواتین میں چاہیے ہوتی ہے کہ جن کو گریویبائنون کے ساتھ اس طرح کے مسائل ان میں جنم لیتے ہیں۔ گریویبائنون کا انجیکشن کا استعمال کرانا مقصود ہو تو ایسی خواتین میں بریسٹ ایگزامینیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے بریسٹ میں کوئی گلٹی نہ ہو یا ان میں کوئی فیملی ہسٹری نہ ہو بریسٹ کینسر کی، اور اس کے علاوہ جو ہے تو ان کا ایک الٹرا ساؤنڈ چیک اپ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ان میں جو بچہ دانی ہے یا یوٹرس ہے اس میں رسولیاں نہ ہو، یا اسی طرح جو ان کی اووری ہے اس میں کوئی اوویرین ٹیومر نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا استعمال کرانے سے پہلے
ڈاکٹر کو، گائنیکولوجسٹ کو یا اینڈوکرائنالوجسٹ کو یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ بریسٹ کے مسائل یا یوٹرس کے مسائل یا اس طرح کے فیمیلیل ان کی فیملی ہسٹری نہیں ہے بریسٹ کینسر کی یا سروائکل کینسر کی یا انڈومیٹریل کارسینوما کی، اس طرح کی کوئی ہسٹری تو نہیں ہے، تو ہی اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ خواتین حضرات، تو امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔